تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم آقا کی باتوں کو سمجھ سکو، ان کی باتوں میں جادو ہے، تم تو ان کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی چمک ہے ان کے چہرے پہ جیسے نور برستا ہے۔ ان کی باتیں کوئی بھی سنے گا نا تو جان دینے کو تیار ہو جاؤ گے بنا کسی سوال کے۔ کسی کی کوئی بساط، کوئی اوقات نہیں ہے ان کے آگے۔ وہ کتاب کی ایک ایک باتیں بتاتے ہیں جو تم جیسوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی، اس لیے کہ تم کافر ہو، دین خطرے میں ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو جہاد کرنا ہے۔ گناہوں کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں میں نہیں جانتا تھا، لیکن آقا نے کہا جو مذہب اور دین کی حفاظت میں اپنی جان گنواتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو چاہے جتنے بھی گھٹیا کیوں نہ ہو معاف کر دیتا ہے۔ تم کیا جانو، اللہ، رسول، جہاد، پتہ ہے جہاد ہی ایک ایسا راستہ ہے جس میں ہماری روح کی پاکیزگی اور نورانیت برقرار رہے گی۔ آقا نے کہا شہادت کے بعد فرشتے ہمیں سیدھے جنت لے جائیں گے، قیامت میں ہمیں شان سے اٹھایا جائے گا اور جنت میں خوبصورت حوریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی ندیاں ہوں گی جہاں ہمیں ان سے نہلایا جائے گا۔ یہ سب صرف ان کے حق میں آتا ہے جو دین کے لیے جان گنواتا ہے۔ تم کو مذہب کا علم کہاں، خدا کی قسم جس دن آقا نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اسی دن ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس نیکی کے بعد ہم سیدھے جنت جائیں گے۔ خوشی سے جھوم رہے تھے ہم۔ آقا نے وداع کرنے سے پہلے کہا جاؤ بچوں جاؤ، تب تک مارتے رہنا جب تک جسم میں جان ہے، تباہی مچا دو، ختم کر دو مذہب کے دشمنوں کو۔ شہادت کے بعد ہمارے جسم سے پاکیزگی کی خوشبو آئے گی۔ آقا نے پھر ہمیں اپنے سینے سے لگایا، دعا دی اور کہا پروردگار ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے، اگر جیت گئے تو غازی اور قربا ہوئے شہید۔ آقا نے کہا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت کریں گے، تمہارے لوگوں کو زندہ مزہ ملا قسم سے۔ ابھی کیا کر لو گے تمہاری حکومت بولو، اب کیا کر لو گے؟ مجھے لٹکا دو گے یا سڑا دو گے؟ لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تیرے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، چل تیرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نا تو جنت چھوڑ۔ جہنم کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہوگا نا ان کی روح نے، تو وہاں بیٹے شیطان نے ان پر لات مار کر بھگا دیا ہوگا۔ یا اللہ! یہی کہیں بھٹکتی ہوگی ان کی روح، شاید تو دیکھ سکے گا، تیرے اپنے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبدل۔ پوچھ ان سب کو کیا ہوتا ہے جہاد، شاید اب سمجھ گئے ہوں گے۔ 41 بار ذکر آیا ہے جہاد کا پاک کتاب میں، پھر بھی تم لوگ نہیں سمجھ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ صرف تم نے اور تمہارے آقا نے قرآن پڑھی ہے، ہم سب لوگ جاہل ہیں۔ کیا اوقات ہے تیرے آقا کے؟ خدا کی بہترین تخلیق انسان کو بنانے کے بعد سجدے کرنے کا حکم دیا تھا خدا نے فرشتوں کو، جانتا ہے؟ تمہارے آقا نے یہ نہیں بتایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خدا نے توبہ بنائی ہے۔ تیرے آقا نے قرآن کی اس نصیحت کو تجھے نہیں بتایا، کیسے بتاتا؟ یہ تو جہاد کا گاجر دکھا کر تم سے ایسی گھنونی حرکت کیسے کرواتا؟ اس نے کہا اسلام خطرے میں ہے، جن پر آفت آ گئی ہے، اور تو نے بھون کر رکھ ڈالا معصوموں کو۔ مادر، ان معصوم بچوں سے اور عورتوں سے کون سا خطرہ تھا تیرے مذہب کو؟ اسلام کی نیو ہی انسانیت پہ ہے، اس کا تجھے علم ہی نہیں کیونکہ تو جاہل ہے۔ ایسے جہاد کے بعد تو سمجھتا ہے تمہاری روح پاکیزہ اور نورانی رہے گی۔ دیکھ ان کے چہروں کو، سن ان کے جسم سے آ رہی شہادت کی خوشبو کو۔ مادر، ناک کیوں بند کرتا ہے؟ سن تمہارے آقا نے ان لاشوں کو پہچاننے سے تک انکار کر دیا۔ شہادت دیکھنے باہر جا کر دیکھ، جنہوں نے نہ کسی کا مذہب پوچھا نہ دھرم پوچھا، اپنے فض پر قربان بھگوان اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور انسانیت کی سلامتی کے لیے شہادت دے دی اپنی۔ سب لوگ ماتم منا رہے ہیں ان کے لیے، انہیں تو اس دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ اسے شہادت کہتے ہیں۔ تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا نا جب تیرے آقا نے اس کام کے لیے تجھے چنا۔ ایک بات بتا، جس کو بھی تو نے مارا کبھی اپنے ضمیر سے پوچھا ان کا گناہ کیا ہے؟ سالے گیدڑ، کفن کے ساتھ ساتھ تیری پر شہادت کا گاجر بھی باندھ دیا تیرے آقا نے۔ تجھے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کے روز ایسی گھنونی حرکت کرنے والوں کی سزا سب سے پہلے ہوگی؟ یہ میں نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کرنا ہے جہاد تو کرو، پہلے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل اور دماغ میں پنپتی ہوئی برائیوں کے ساتھ۔ وہ ہے جہاد الاکبر۔ ایک بار قرآن ٹھیک سے پڑھتا یا صرف پڑھتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے۔